50 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے فن کے بارے میں آئیڈیا کیا تھا؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں آج کل نشے کی بیماری زیادہ ہے اور پہلے کیوں یہ کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، تو جب بھی انسان نے خوشی کے بارے میں قناعت کو چھوڑا یا خوشی کے بارے میں اس نے کہا حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، تو یہ جو نہ بجھنے والی پیاس پیدا ہو گئی انسانوں میں، اور پھر ایسی چیزیں ڈسکور ہو گئیں جو کہ پہلے لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ایسی ڈرگز وہ ڈسکور ہو گئیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی بہت سی ڈرگز جو ہیں صرف فارمولے کی حد تک ہیں، عملی شکل اختیار انہوں نے نہیں کی۔ ایسی ڈرگز ہیں یعنی ہزاروں گنا زیادہ تباہ کن کوکین سے یا ہیروئن سے، جو سائنسدانوں نے بنا کے تو واپس ہاتھ کھینچ لیا کہ نہیں، ان کو لانچ نہیں کرنا۔ تو بہت ساری چیزوں کو وڈرا بھی کیا جا رہا ہے دنیا میں، جیسے کہ ہیروئن اب آفیشلی اویلیبل نہیں ہوتی مریضوں کے لیے۔ پہلے مورفین اویلیبل ہوتی تھی، وہ بھی اب وڈرا ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں پہلے جو بم بنائے جاتے تھے اب اس پہ بھی ریسرچ بہت کم ہو رہی ہے، اور شاید آپ دیکھیں کہ 8-10 سال میں دنیا میں جتنے بھی ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے وہ آپس میں کوئی نہ کوئی مصالحت کر کے تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ یہ جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہوا ہے یہ کرونا وائرس کا، تو اس نے انسان کو کافی ہیوملٹی دکھائی ہے کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی، اور باقی ملکوں نے بھی حسب توفیق تھوڑی تھوڑی تکلیف اٹھائی، اور جا کے وہ بیماری واپس آ رہی ہے۔ تو یہ انسان کو ہمبل بنانے میں مدد دے سکتی ہے چیز۔ لیکن میرے جتنے بھی دوست آتے ہیں، ولنگ ویز آتے ہیں، تو ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فن لونگ ہوتے ہیں، فن لونگ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ مزہ کرتے رہیں، مزے کے بعد فوراً پھر ایک اور مزہ کریں، پھر مزے کے بعد ایک اور مزہ کریں۔ اور بندہ اس کے لیے بنایا نہیں گیا کہ وہ مسلسل مزہ کر سکے، بندہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ مزہ کرے اور پھر وہ کوئی چیلنج فیس کرے، پھر مزہ کرے اور پھر کوئی چیلنج فیس کرے۔ یہ دنیا کا جو ڈھانچہ ہے سکلیکل، جیسے رات ہوتی ہے اور پھر دن ہوتی ہے، پھر سردیاں ہوتی ہیں، پھر گرمیاں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں سارا سال ہی سردی رہتی ہے اور بے انتہا سردی رہتی ہے۔ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں راتیں بہت لمبی اور دن بہت چھوٹے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، یا لمبے عرصے تک رات اور لمبے عرصے تک دن رہتی ہے۔ تو ایسے ممالک میں جو لوگ ہیں وہ بڑے دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا لاہور میرے خیال میں بیسٹ ہے کہ اس میں کم از کم 8 ویدر، لاہور میں 8 ویدر ڈسٹنکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسٹریم گرمی، ایکسٹریم سردی، خزاں بہار، اور پھر ٹیمپریچر جو ہے بغیر اے سی کے، بغیر سال میں 2 دفعہ ایسے 2 مہینے آتے ہیں کہ جب نہ آپ کو اے سی کی ضرورت ہے نہ آپ کو ہیٹر کی ضرورت ہے۔ اور اس لحاظ سے تبھی تو کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے۔ اور یہ جو نیوٹرلٹی ہے لاہور کی کہ جلدی سے واپس اپنے نیوٹرل کی طرف واپس آتا ہے، تو اگر ہم بھی اپنے نیوٹرل کی طرف جلدی واپس آئیں اور بہت دور نہ نکل جائیں اپنے موڈ اور مزاج میں، اور تھوڑا سا انجوائے کر کے تو پھر واپس پلٹ لیں، تو واپس انجوائے کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ورنہ آپ کوئی بھی مزے کا کام اگر کریں، صبح دوپہر شام کریں، تو وہ اپنا مزہ کھو دے گا۔ تو جب ہم آپ کو یہاں سوبرائٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیا ہے سوبرائٹی؟ جی، ریکوری، سوبرائٹی، نیوٹرل موڈ، تو آپ کا دل اس پہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ کیا آپ اس کو مشکل سمجھتے ہیں؟ آپ بس خوش رہنا چاہتے ہیں حد سے زیادہ؟ یہ ہے بات۔ جی، مجھے کبھی کبھی لگتا
سوبرائٹی سکون کے لیے. لیکن وہ جو میرا سوال ہے کہ کیا آپ سوبر نہیں رہنا چاہتے, بہت خوش باش رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو صورت حال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کافی کوششیں کر رکھی ہوتی ہیں خوش باش رہنے کی, اور الٹیمیٹلی نہ صرف یہ کہ آپ خود خوش باش نہیں رہ پاتے, آپ کے فیملی ممبر بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اثر مریض سے زیادہ اس کے چاہنے والوں کو جھیلنا پڑتا ہے. مریض کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے ڈرگ کے زیر اثر, اور دوسرے لوگوں کی سینسٹیوٹی بڑھ چکی ہوتی ہے چونکہ ان کو کوئی ڈرگ کی سہولت حاصل نہیں ہوتی, اور وہ بار بار اشتعال میں آتے ہیں, اور بہت ہی ایک برا سا ریلیشن شپ فیملی ممبرز کا آپس میں قائم ہو جاتا ہے, جس میں سبھی بے انتہا تکلیف اٹھاتے ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف تو مریض ہی اٹھاتا ہے. ویسے بظاہر لگتا ہے کہ فیملی والے بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں, لیکن مریض تو اکثر جان کھو دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت غمناک صورتحال بھی وہ پیدا کرتا ہے. لیکن کچھ کمیونیکیشن سکلز ہیں جن کے ساتھ فیملی ممبرز اپنے مریضوں سے اگر بات کریں تو بات بڑھنے سے رک سکتی ہے. جو ایک دم بم پھٹنے لگتے ہیں, جیسے جلتی پر تیل کا کام ہوتا ہے کچھ باتوں سے, وہ فرق آ جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بچہ ہے جس کی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, 20 سال کا ہوگا, اور اس کی اپنے والدین سے نہیں بنتی. بس یہ مسئلہ اس کا. بچہ بڑا نیک ہے اور بہت نمازی پرہیزگار ہے, اور ایک ایسے مشن سے بھی وہ بستا ہے جسے تبلیغ کا مشن کہا جا سکتا ہے, اور وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گیا ہے بائی چانس, اور بڑا سٹرینج بات ہے کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گیا ہے کہ جو فن لوننگ فیملی ہے, پارٹی والی فیملی ہے, پارٹی کرتے ہیں وہ. بس ان کے گھر میں سب قریبی رشتہ داروں میں بھی, گھر میں بھی ان کا جو کلچر ہے ارد گرد وہ بڑا پارٹی والا ہے. اور وہ جو بچہ ہے ہی از دی آڈ ون آؤٹ. وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں, اور 4 سال سے وہ اس کے اندر یہ کنورژن آ گئی ہے, یعنی ٹین ایج کے دوران ہی کنورژن آ گئی ہے کہ وہ بہت مذہبی رجحان اور بڑا نیک ہو گیا ہے, اور اس کو اپنے ارد گرد جو لہو و لہب نظر آتا ہے. اور اس کے ماں باپ نے مجھ سے ملاقات کی اور اس بارے میں مدد چاہی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ بچہ صحیح نہیں ہے, اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ صحیح نہیں ہے. اور ان کے درمیان جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہے, اس گیپ کو کافی حد تک برج کرنے میں کامیابی ملی ہے, لیکن ابھی بھی چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ بچے کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتے ہیں, اور جو بچہ ہے وہ ان کو تو کچھ نہیں کہتا, لیکن سڑنا کڑنا اور والدین سے ڈسٹینس کرنا اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا اور منہ دوسری طرف کر کے رکھنا اور اوے رہنا والدین کو وہ اس طرح تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ والدین کا جب دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو حگ کریں تو وہ حگ نہیں کرنے دیتا ماں کو یا باپ کو, اور جب والدین کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور وہ چہرے پہ اسمائل نہیں رکھتا, چہرہ ایسا رکھتا ہے جیسے بہت دکھی ہو, تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور والدین اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیار کرتے ہیں تو تم بھی ہمیں پیار کرو, اور وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتا. تو والدین پھر غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم ہم سے پیار نہیں کرتے, ہمیں ملتے نہیں, ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, اور اس کو پھر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں والدین, کیونکہ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پیار بھی تگڑے پن سے کرتے ہیں. شاید آپ کا واسطہ کسی ایسے فیملی ممبر سے کبھی پڑا ہو کہ جو تڑی لگا کے کہتا ہے کہ فوراً موڈ ٹھیک کرو اور فوراً میرے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مجھے پیار کرو.
تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ تڑی سے یا غصے سے یا اس طرح حاصل کر سکیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کا بھی دل اتنا رنجیدہ ہو گیا ہوا ہے، جو کہ ساری دنیا میں تبلیغ کرنا پسند کرتا ہے، چاہے کوئی مذاق اڑائے چاہے کوئی کچھ کہے، لیکن ماں باپ سے اس کا دل بہت اوب گیا ہوا ہے. اور وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آ رہا ہے اور اس کا کافی میرے ساتھ اچھا ریپور ہے، اچھا میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کافی میرے کہنے پہ وہ ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے کہ والدین کے دکھ میں کمی ہو اور وہ بہتر ہو. آپ نے بہت سے بچے دیکھے ہوں گے جو لاہور میں یا بدو ملی میں پیدا ہوتے ہیں یا شیخو پورہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ پیدا نیو یارک میں ہوئے تھے، مینہٹن میں، اور وہ ان کو زبردستی پاکستان لایا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا پاکستان سے باہر کوئی ملک نہیں دیکھا ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ رونق لگانے کے لیے. تو آج میری ساتھ اس سے بات ہو رہی تھی جس سے میں نے تھوڑی بیک گراؤنڈ بتائی ہے. تو میری چونکہ بات اس سے ہو رہی تھی تو اس دوران کسی ٹیلی ویژن چینل سے مجھے بیپر کے لیے کال آ گئی کہ آپ سے وہ پوچھنا ہے کہ کراچی میں وہ آئس کی وجہ سے کوئی ایک جو مرڈر ہو گیا ہے، شاید آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا واقعہ ہوا؟ ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ کو مرڈر کر دیا. کس وجہ سے؟ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھی، اور آئس کے نشے کی وجہ سے اس کے اندر پیرانویا اور وائلنس کا رجحان ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے سوچے سمجھے بغیر ایکٹ کرتے ہیں، سوچنے کے بعد ایکٹ نہیں کرتے، سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. اور آئس کا وائلنس کے ساتھ بھی بڑا کنیکشن ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات انہوں نے میرے ساتھ اچانک، وہ ٹی وی والے کر دیتے ہیں کال، تو میں نے وہ خبر بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کو بریف کیا، تو اس پہ میں بات کر رہا تھا. تو 5-7 منٹ اس میں لگ گئے. تو جب میں بات کر کے ہٹا تو میرے پاس جو بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ لو جی تھے پھڈا ہو گیا. میں کیا ان کی ہو گیا؟ کہنا میں نے ان کو ایک میسیج لکھا تھا تو انہوں نے آگے سے مجھے شٹ اپ لکھ دیا. تو اب تو میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا شادی میں اسلام آباد جو میں نے جانا تھا. اس نے والدین کے ساتھ کسی رشتہ دار کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا، اور اس میں یہ طے تھا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جائے گا اور وہاں پہ کسی کلب میں وہ رہیں گے جہاں بچہ الگ کمرے میں رہے گا. اور یہ ان کے درمیان طے تھا کہ وہ جائیں گے. لیکن اس نے جب ایک میسیج لکھا اپنے والد کو، تو وہ میسیج یہ تھا کہ میں اصل میں آپ کے ساتھ ٹریول کر کے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا اور آپ کو میرے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا. تو میں ڈائیور پہ جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کلب میں رہیں اور میں کسی سستے ہوٹل میں رہوں تاکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہ پڑے. اور چونکہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ نہیں آتا اور آپ کو میرے ساتھ مزہ نہیں آتا. یہ بیچ میں ٹیپ کا مصرع تھا، جیسے گانے نہیں ہوتے، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے تم کو دل دے دیا، پوچھا بھی نہ کون ہو تم. اور پھر بیچ میں اور باتیں آتی ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ دل دے دیا، پوچھا بھی نہ کون ہو تم. اس کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع. تو وہ بیچ میں چل رہا تھا. تو میں نے کہا اور پڑھ کے سناؤ مجھے اور کیا کیا کہا. تو کہتا ہے کہ آگے میں نے لکھا ان کو کہ فلاں موقع پہ آپ نے مجھے کتا کہا تھا، تو ایک کتے کے ساتھ پھر آپ کیوں ٹریول کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے اس کا جواب آیا، انہوں نے بولا شٹ اپ. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس قسم کی کنورسیشن کا اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ نیگیٹو ہی نکلے گا نا. تو کہتا ہے بس آپ کا ادھر دھیان ہوا ہے تو ادھر یہ میرے میسیجز ہو گئے ہیں. نہیں، دل جلا ہوا ہے بس، اور کوئی پرابلم نہیں. دل جلا ہوا ہے کیونکہ والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم، والد کہتا ہے کہ تم جو ہے ہماری پارٹی میں دخل نہ دو، اور تم پڑھتے رہو نمازیں، ہم تمہیں کبھی روکتے ہیں؟ تم جاؤ چلے کاٹو 3 دن کے اور 30 دن کے اور 40 دن کے، ہم تمہیں کوئی روکتے ہیں؟ تم ہماری پارٹی میں کوئی دخل نہ دو. جی کون سی؟ آلموسٹ یو کین سے دیٹ کہ
اس پہ لڑائی جھگڑا ڈالنے کی بجائے کوئی اچھا طریقہ ہونا چاہیے نا اصلاح کا کوئی طریقہ کان مروڑنے کا تو نہیں ہوتا. قطع نظر اس کے کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں، اس پہ ہم تھوڑا بعد میں آتے ہیں، اور یہ بات پہلے رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا شٹ اپ، اور اب وہ کہتے ہیں تو پھر ہون کی ہوئے گا. کہتا ہے کہ میں تو ہوں پھر ڈائیو تے جاواں گا تے اتنے کسی سستے جہے ہوٹل چ رہاں گا. 15,000 روپے پہلے ہی میں سویرے لے لیا کام کی جگہ سے، جیسے بچے خود ہی لے لیتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ میں لے چکا ہوں، تو 15,000 میں گزارا کروں گا. تو میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بس میرا 15 کافی ہے. میں نے کہا نہیں، اس کو تم تھوڑا سا، یہ جو تمہارے درمیان کنورسیشن ہوئی ہے واٹس ایپ پہ، تو تم تھوڑا میرے کہنے پہ تھوڑا کنورسیشن کو آگے بڑھاؤ. تو پہلے تو اس پہ آمادہ نہیں تھا کہ جو باتیں میں اسے کہوں، سجیسٹ کروں، تو وہ باتیں وہ آگے کرے. اور پھر میری مانتا بھی ہے. پہلے ہمیشہ وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا دل نہیں چاہتا، پھر کہتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم یہ جو اپنے ابا ہیں ان کو میسیج ایک لکھو. جو میسیج یہ تھا کہ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کائنڈنیس کے ساتھ پیش آئے. مطلب اپنے ابا کو آپ میسیج لکھیں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ کائنڈ ہوں. دوسرا میسیج میں نے کہا تم یہ لکھ دو کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں ڈیوو پہ چلا جاؤں اور آپ گاڑی میں چلے جائیں باقی فیملی ممبر، لیکن جہاں آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں وہیں علیحدہ کمرے میں ٹھہر جاؤں گا. تو یہ 3 باتیں میں نے کہا کہ یار لکھ دیں. جب یہ 3 باتیں لکھی تو جو اس کے ابا فوراً جواب دیتے ہوتے تھے، انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا. کوئی 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے آگے سے لکھا اوکے بیٹا، وچ واز اے بیٹر آنسر، اوکے بیٹا. تو دیکھ کے تو بڑا حیران ہوا کہ اب انہوں نے وہ کوئی میرے ساتھ کوئی بری گندی بات نہیں کی جو کہ وہ کرتے تھے. میں نے کہا دوسری بات اب میرے کہنے پہ اور لکھو کہ تھینک یو. کہتے نہیں تھینک یو تو میں نے بالکل نہیں کرنا. میں نے کہا کہ اچھا تم تھینک یو پھر نہ لکھو، تم لکھو کہ اچھا الحمدللہ. مطلب آپ نے اوکے کہا تو اس پہ آپ الحمدللہ کہہ دیں. ان کی تعریف نہیں کرنی تو اللہ کی تعریف کر دیں. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا. کہتے دل تے ویسے ابھی نہیں کرتا لیکن میں تسی کہندے ہوتے لکھ دیتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لکھو الحمدللہ کہ آپ نے میری بات مانی، اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ، کیونکہ پیچھے انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ تم مجھے مجبور کر دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کروں. انگریزی میں، بلیتی بچے ہیں نا. تو کہتے کہ تم مجھے مجبور کر دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کروں. تو میں نے کہا آگے تم لکھو کہ تم انہیں آئندہ حت الوسع کبھی مجبور نہیں کرو گے بد کلامی پر. تو یہ فقرہ انہوں نے لکھ کے بھیجا، جس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ تھینک یو بیٹا. اور میں نے کہا کہ اب آپ اس پہ لکھیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا سفر محفوظ اور مزیدار بنائے. ہمارا جو سفر ہے جو محفوظ اور مزیدار بنائے. تو یہ باتیں ساری لکھی. تو انہوں نے ابا نے آگے سے لکھا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ باتیں جو ہیں سیدھی طرف جانا شروع ہوئی. تو میں نے اسے بولا کہ اگر تم چاہو تو سٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں آ سکتا ہے جس سے کہ گاڑی آپ کی فیملی کی ویورڈ نہ ہو، لیکن اگر ابا جو ہے کبھی سٹیئرنگ رائٹ لیفٹ گھما رہے ہیں اور ساتھ تم بھی رائٹ لیفٹ گھمانا شروع کر دو تو گاڑی کہیں جا کے لگے گی. تو اگر آپ کے گھر والا کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو اور وہ سٹیئرنگ گھمانے کی ضرورت ہو کسی ایکسیڈنٹ سے بچنے کی، اور آپ وہ سٹیئرنگ گھما دیں اور ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں، ایسا کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سڈنلی بیچ میں تھوڑا سٹیئرنگ کو، کہتے وہ سامنے گاڑی تھی تو وہ کہتا ہے میرا دھیان نہیں تھا، تھینک یو آپ نے بچا دیا. تو گفت و شنید میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس گفت و شنید کا فن سیکھ لیں
کہ جس میں اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہو اور گاڑی ادھر ادھر نہ ٹکرائے. اسے کروشل کنورسیشن بھی کہتے ہیں, جو آپ یہاں کروشل کنورسیشن کا ذکر سنتے ہیں, اور کروشل کنفرنٹیشن بھی کہتے ہیں, اس کو اسرٹیونیس بھی کہتے ہیں, اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں. وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا لنگوسٹک والا حصہ بھی ہے, اور آپ ایسا چاہیں تو بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال جو آتا ہے کہ کتنا وقتہ چھپا دیں نیوی لینگویج والے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وقت والی کوئی بات نہیں, یہ بہت تھوڑے وقت میں سیکھی جانے والی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کروشل کنورسیشن ایک ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں ڈیووٹیڈلی. اگر وہ دن میں 9 to 5 کوشش کریں تو یہ ایک ہفتے کا کام ہے اپنے آپ کو کروشل کنورسیشن میں ماہر بنانے کا. ایک ہفتہ صبح سے شام تک. اور جی ہاں, یعنی ایک ہفتے میں اگر 9 to 5 والا ہو, جو کہ ذرا تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ 2 گھنٹے روز خرچ کریں تو آپ 3 ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہفتے نہیں گزارتے, مہینے نہیں گزارتے, آپ بہت سارے سال گزارتے ہیں, جیسے کہ 18 سال. 18 سال, کیونکہ یہ اتنا سارا ٹائم ہم اس لیے دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو سارا ایجوکیشن کا سلسلہ ہے جو کہ 400 سال پہلے دنیا میں شروع ہوا تھا, تو اس وقت علم دینے اور لینے کے طریقے اتنے پسماندہ تھے کہ کسی بندے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے 18 سال کا وقفہ طے پایا آنے والے دنوں میں. لیکن اب علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے, جیسے گوگل کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے, کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ اگلے چند دنوں میں بہترین صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ 1 گھنٹہ روز سپینڈ کریں گوگل پہ کسی ٹاپک کے اوپر, تو 1 ہفتے میں آپ بہترین صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں. وہاں ایسے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے جو کہ 400 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور چونکہ کوئی چیز پرانی چلی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کم نہیں کیا جاتا. جو ایجوکیشن اب 18 سال میں دی جاتی ہے اسے ریسٹرکچر کر کے تو 5-6 سال میں دیا جا سکتا ہے. یعنی 18 سال کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے کوئی بچہ 5 سال کی عمر میں ایجوکیشن شروع کرے اور اگلے 5-7 سال میں وہ ساری ریکوائرڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے جو کہ اس کو زندگی میں کام آئے. جیسے کروشل کنورسیشن ہے تو یہ ہے مشکل بندے سے مشکل موضوع پر بات کیسے کریں جب جذبات بکھرے ہوئے ہوں اور آپس میں اتفاق رائے نہ ہو رہا ہو. یہ اکثر سچویشن ہوتی ہے جو گھروں میں آپ کو اور والدین کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ مشکل بندہ ہے, یہ ہمارے بچے جو ہیں ذرا تھوڑے مشکل بندے ہیں نا, اور ٹاپک بھی بڑا مشکل ہے, نشے کی بیماری, اور اتفاق رائے نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں رات کو ٹائم پہ گھر آؤ, وہ کہتا ہے نہیں سارے لوگ جو ہیں دیر سے گھر آتے ہیں تو میں بھی دیر سے گھر آؤں گا. اور نفع نقصان بڑا اونچے درجے کا ہے اور جذبات بکھرے ہوئے ہیں. اور یہ بڑا اہم ہے کہ ایسے موقع پہ اپنا کول برقرار رکھتے ہوئے اپنے اس فیملی ممبر سے بات کر سکیں ہم, جسے اوکھا بندہ کہا جا سکتا ہے. کیونکہ جو بندہ بھی نشہ کرتا ہے یا کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ذرا اوکھا اوکھا بنے. اس کا گزارا نہیں چلتا بھلے مانسی سے, وہ اوکھا رہے گا تو لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے, ورنہ تو کوئی ایک دن نشہ نہیں کرنے دے گا. اسی طرح اسرٹیونیس ایک فیلڈ ہے. اسرٹیونیس کے معقول بات چیت جسے کہا جاتا ہے کہ کیسے کریں, کون سا جواب ہے جو نسبتاً بہتر ہے, کون سے الفاظ ہیں جو نسبتاً بہتر ہیں, اور ان الفاظ کا جو چناؤ ہے. کیونکہ جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کئی متبادل الفاظ آتے ہیں, 3-4 الفاظ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
ہاتھ باندھ کے مجھے استعمال کر لو، مجھے استعمال کر لو، لیکن ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سکلز ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج تو کسی کی منوپلی نہیں ہے ان سکلز پہ۔ میں نے وہ سارا زمانہ دیکھا ہے جب یہ سکلز سیکھنا محال تھا، بہت مشکل تھا۔ میں 65 کی بات کر رہا ہوں، 1965 کی بات کر رہا ہوں، جب میں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسے ریسورسز قطعی نہیں تھے کہ آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکیں، اور ریلیشن شپ پہ کوئی آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکیں، ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، یعنی کوئی ایسے ریسورسز نہیں تھے۔ آپ کو کوئی مشکل سے انسان ڈھونڈنا پڑتا تھا جو آپ کے خیال میں اس سکل سے مالا مال ہو، تو اس کی مرضی پہ تھے کہ وہ سکل سکھائے گا کہ نہیں۔ اگر آپ لکی انف ہیں تو آپ کو ایسا بندہ ملے گا، اگر آپ اس سے بھی زیادہ لکی ہیں تو پھر آپ کو ایک بندہ ملے گا جو کہ آپ کو سکل سکھائے گا، اور مرضی سے سکھائے گا اور خوشی سے سکھائے گا۔ لیکن آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک یہ چھوٹا سا جادو کا گیجٹ ہے کہ جس میں آپ کوئی کی ورڈ لکھیں اور اس سے متعلقہ جتنے بھی ممکنہ سوال ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور آپ کو جواب تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، اور آپ پہلے 10 منٹ میں کمفرٹیبل ہو جائیں گے کہ ہاں اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قطعی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت لکی ایج میں آپ زندگی گزاریں، بہت ہی لکی ایج میں۔ عام طور پر جو ہے چیزیں سائنس میں پہلے سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے طریقے تھے وہ بالکل غلط تھے، موجودہ طریقے پہلے سے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کئی پیشنٹس ہیں جن کا علاج کرتے ہیں الکوہلزم کا، آؤٹ ڈور بنیادوں پر کرتے ہیں، اور علاج کے پہلے 2-3 مہینوں میں ان کی الکوہل چلتی رہتی ہے، اور وہ پہلے سیکھتے ہیں اور پھر الکوہل چھوڑنے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ الکوہل سے جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں بنیادی، جو کہ ہم ان کو ایڈوانس میں اسکل کے طور پر دے دیتے ہیں۔ پہلی چیز کہ الکوہل ریلیکس کرتی ہے، تو ہم ان کو ریلیکسیشن کی ایجوکیشن دے دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ فردر ایسے طریقے سیکھ سکتے ہیں جو ریلیکس کرنے والے ہیں، اور ابھی وہ الکوہل کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ الکوہل ایک کانفیڈنس دیتی ہے، سوڈو کانفیڈنس، ہمت دیتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے، تو وہ ویسے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ الکوہل انرجی دیتی ہے، کیلریز دیتی ہے، باقاعدہ چھوٹے چھوٹے انرجی کے پٹاخے پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ ویسے بھی اپنے آپ کو انرجائز کر سکتے ہیں، اس کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ اور اگر کوئی ریلیکسیشن کا فن سیکھ لے تھرو میڈیٹیشن یا اور طریقوں سے، یا کوئی کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کر لے اپنی پروگرامنگ کر کے، یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی جگہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے یا نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے، تو یہ سارے کام آسانی سے کیے جانے والے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نشہ ہو وہ لوگ کرتے ہیں کسی کمزوری کی وجہ سے، اور کوئی دنیا میں وجہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کمزوری ہے جس کا ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ یہ ہے نشہ کرنے کی وجہ کہ کوئی بندہ لیس دین 100% فیل کر رہا ہے تو وہ فوری طور پر کوئی نشہ کر کے تو اپنے آپ کو تھوڑا انہانس کر لے، اپنے آپ کو تھوڑا انرجائز کر لے، یا کانفیڈنٹ کر لے، یا کوئی بھی جو اس کی ضرورت ہے، شیم ہے تو اس کو وقتی طور پر ڈھانپ لے۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ لوگوں نے ڈھونڈا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے چائے کا نشہ جو کہ تقریباً اب سبھی لوگ کرتے ہیں، اس ہال میں کتنے لوگ ہیں جو چائے نہیں پیتے؟ یہ تو کافی سارے لوگ ہیں۔ آپ نے پیتے پیتے چھوڑی چائے یا پی ہی نہیں؟ آپ کس نے؟ آپ نے پیتے کب چھوڑی؟ 1.5 سال۔ کیوں چھوڑی؟ چائے نہ پینے سے بھی خراب رہنے لگی ہوگی، یوں ہی آپ نے چائے چھوڑی آپ ٹھیک ہو گئے۔
اچھا یوزولی ہوتا ہے کہ جب بندہ چائے پیتا ہے تو ایک قسم کی خرابی سامنے آتی ہے اور جب چائے نہیں پیتا تو دوسری قسم کی خرابی سامنے آتی ہے. نشوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کرو تو مصیبت, نہ کرو تو مصیبت. تو یہ جو مصنوعی طریقے ہیں جو کہ انسان کو بڑے ہینڈی ہیں, اور اس میں کئی طریقے ایسے ہیں جن میں سے لوگوں نے گلٹ کو بھی نکال کے باہر رکھ دیا ہے, جیسے چائے کافی, ان کے بارے میں عام طور پر کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی کیونکہ ساری دنیا میں اس کا کافی رواج ہے, فیملیئر ہیں لوگ چائے سے. تو اس کے محاورے بھی ہیں, آپ کو کوئی ملے گا تو وہ چائے پانی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, کوئی چائے پانی پوچھا کہ نہیں. تو اسی طرح سگریٹ کا نشہ ہے تو وہ بھی تقریباً لوگ اس کو فیملیئر ہو گئے. ایون گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں حقہ لوگ پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقے کا کوئی نقصان سگریٹ جیسا نہیں ہے, جو کہ غلط بات ہے. حقے کے اندر چونکہ بہت ہائی لیول ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, سگریٹ جب کوئی پیتا ہے تو جب وہ کش لگاتا ہے تو اس وقت تھوڑی سی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, چونکہ باہر سے ہوا سگریٹ میں سے گزرتی ہوئی آگ کو جلاتی ہے اور ٹبیکو کا جو دھواں ہے نکوٹین کو لے کے اندر جاتا ہے. لیکن جو گاؤں دیہات میں حقہ استعمال کیا جاتا ہے اس حقے میں تو انگارے مستقلاً رکھے جاتے ہیں, جو کہ ضروری نہیں کہ آپ کے کش لینے سے کوئی فرق پڑے. آپ کے کش لیے بغیر ہی وہاں زہریلے مادے بنتے رہتے ہیں, اور جب آپ کش لیتے ہیں تو آگ صرف اس کی وجہ سے نہیں جلتی, آگ پہلے ہی جل رہی ہوتی ہے. تو لوگ حقے والوں کو تو حقہ تو تقریباً معزز سی چیز سمجھی جاتی ہے. گاؤں میں چوپال میں ایک حقہ ہوتا ہے جہاں 4-5 لوگ باری باری ایک ہی حقہ پی رہے ہوتے ہیں, اور اتنی محبت ہوتی ہے نشہ کرنے والوں میں کہ ان میں کوئی جھوٹ میٹ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ نشہ کرنے والوں میں جھوٹ میٹ نہیں ہوتی؟ جھوٹ میٹ سمجھتے کیا ہوتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کا جھوٹا, جیسے میاں بیوی میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا پانی پی لیتے ہیں یا ایک چمچ یوز کر لیتے ہیں, تو اسی طرح جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کا جھوٹا سگریٹ پی لینا یا ایک دوسرے جھوٹ میں, یہ بڑے ایک پکے رشتے کی نشانی ہے. دیکھیں وہ دل کی تسلی کے لیے سگریٹ کے شروع میں بھی تو ایک فلٹر ہوتا ہے, اور جب سگریٹ ختم ہوتا ہے تو فلٹر پیلا سا ہو جاتا ہے, کہتے دیکھو یہ زہریلا مادہ تھا جو کہ ہمارے اندر جانا تھا, تو یہ ہمارے اندر نہیں گیا تو ہم نے کتنے ہم سیانے ہیں. لیکن یہ ہمیں دل کی تسلی ہے. 4000 کیمیکلز ہیں جو ٹبیکو میں ہوتے ہیں اور سگریٹ کے اندر سے وہ ہمارے خون میں جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک ہے نکوٹین جس کی خاطر ہم باقی کیمیکلز کو بھی برداشت کرتے ہیں. اسی طرح شراب کا معاملہ ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس میں بھی فیملیئرٹی ڈھونڈ لی ہے, کیونکہ جو چیز فار اے لانگ ٹائم ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے وہ نارمل سی لگنے لگتی ہے. مثال کے طور پر آج کل اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں جو مہندیاں ہوتی ہیں شادیوں کے موقع پہ, جو مہندی کا فنکشن ہوتا ہے, تو جو کچھ اس میں ہو رہا ہوتا ہے, کیا 25-30 سال یا 40 سال پہلے کسی جگہ ایسا تصور تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں, لیکن میں وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں فیملیئر ہوتی ہیں, آپ نے پتہ نہیں آج کل کوئی مہندی کا فنکشن آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو آج کے مہندی کے فنکشن اور 30 سال پہلے کے مہندی کے فنکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی باہر گاڑی کی ڈگی میں کچھ نہیں رکھا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. ہاں مطلب اس دن تو پھر بنتا ہے. جی ابھی تو ایک اور آ گیا ہے شہدی. مہندی شہندی نہیں, مہندی اور برات کا فنکشن اکٹھے. اسی طرح بیچ پیڈ, بیچلرز پارٹی, وہ جا کے تھائی لینڈ. وہ کہیں بھی کر لیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ڈانس پریکٹسز میں حصہ لیا ہو؟ دیکھو سب چوٹ مار رہے ہیں. نہیں پھر بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ڈانس پریکٹس جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایک فنکشن ہوتا ہے. یعنی آپ جیسے فلموں کی ایک میکنگ بھی ہوتی ہے نا, جیسے فلمیں بنتی ہے تو ایک میکنگ آف دیٹ,
تو وہ بھی پلیئربل ہوتا ہے کہ ڈانس پریکٹسز ہو رہی ہیں تو اس دن بھی اچھا کھانا ملتا ہے. اچھا ہم ایک انوویشن کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ میں کہ جب بھی کسی کا علاج چل رہا ہوتا ہے چاہے وہ انڈور میں ہو چاہے وہ آؤٹ ڈور میں ہو تو اس کی ایک ریٹنگ کی جائے. ریٹنگ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ریٹنگ ہوتی ہے کہ کبھی 100 انڈیکس اوپر جا رہا ہوتا ہے کبھی نیچے جا رہا ہوتا ہے اور ٹوٹل سکور بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اگر ہم کسی کو انڈور ٹریٹمنٹ مکمل کر کے جب بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ریٹنگ چلتی رہے تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ چیزیں فزل آؤٹ ہو رہی ہیں یا وہ کسٹمائز کرنا چاہ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ ریلیپس ہو, اس سے پہلے کہ معاملہ گڑبڑ ہو یا خرابی کی طرف جائے, اس کے لیے ہم ایک نئی چیز آج کل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے انڈرسٹینڈ ہو کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آٹومیٹیکلی جب ریٹنگ نیچے آئے تو اس ریٹنگ کی وجہ سے کسی کو انڈور میں آنا پڑے. اگر وہ ریٹنگ قائم رکھتا ہے اپنی تو وہ اوپر رہے گا, آؤٹ ڈور میں رہے گا, اور اگر اس کی ریٹنگ نیچے آ جاتی ہے, اس کا سکور نیچے آ جاتا ہے, اس کا جو 100 انڈیکس ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, جو کہ میتھمیٹیکل ہوگا اور انڈرسٹینڈیبل ہوگا اور اس میں روز پوائنٹ جمع ہوں گے اور روز پوائنٹ مائنس ہوں گے جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے ہیں, اور اس کی ایک بنیادی ایجوکیشن پیرنٹس کو اور پیشنٹس کو علاج کے دوران دے دی جائے گی, اور تقریباً اب سے 2-3 مہینے کے بعد وہ سسٹم لاگو ہوگا کیونکہ اس کو پہلے اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا کہ اگر چیزیں فزل آؤٹ ہو رہی ہیں, اگر خدشات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے میتھمیٹیکل پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ انہیں ایک ریفریشر کی ضرورت ہے, قطع نظر اس کے کہ انہوں نے دوبارہ نشہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کا نشہ کرنے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا. عین ممکن ہے کہ کسی نے نشہ کیا ہو تو اس کو ہم سجیسٹ نہ کریں انڈور, اور عین ممکن ہے کہ جس نے نشہ نہیں کیا سال بھر سے اور ہم اسے سجیسٹ کریں کہ یو نیڈ ٹو کم ان سائڈ. بٹ سر اس میں ریکوری بائی فیئر کا ایلیمنٹ نہیں تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ وہ آ جائے گا؟ ہمارا تو یہ ارادہ نہیں ہے, ہم تو اس کو کوئی سزا نہیں دے رہے ہیں بلکہ علم دینے کی بات کر رہے ہیں. اس کا پرسیپشن ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر سے, اور ڈر جو ہے اگرچہ بہت ہیلدی جذبہ نہیں ہے لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ڈر کی وجہ سے غلط کام کرنے سے باز رہتے ہیں. جیسے سڑک پہ جرمانے کا ڈر, تو لوگ ٹریفک وائلیشن سے باز رہتے ہیں اور دنیا بھر میں یہ تسلیم شدہ ہے, اگرچہ ولنگ ویز ڈر یا سزا میں بلیو نہیں کرتا. ولنگ ویز جو ہے ڈر یا فضا میں اس میں سزا میں نہیں بلیو کرتا. ولنگ ویز بلیو کرتا ہے کہ پازیٹیو جو ریوارڈ کرنا ہے کسی کو, اور علم دینا ہے اور موٹیویشن دینا ہے اور سکلز دینا ہے, اور اس میں کوئی 5 فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم بہت دل سے کام کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہم ڈرانا نہیں چاہتے. کبھی کبھی آپ کے گھر والے ضرور ہمارا نام لے کے آپ کو ڈراتے رہتے ہیں, یہ نہ کیا کریں. اس سے بہت آسان اور مزیدار, بہت آسان مزیدار اور محبت بھرے طریقے جو ہیں وہ بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں. صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ جتنے طریقے بھی ڈر خوف پہ مبنی ہے یہ ماضی کے طریقے ہیں, یہ آبسولیٹ ہو چکے ہیں, یہ پرانے طریقے ہیں, اور آپ تو ماڈرن لوگ ہیں نا, تو آپ کو یہ ڈر والا ایلیمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے فیملی میں یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں ڈر ہوتی ہے نا وہاں محبت نہیں آ سکتی. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں رہ سکتی, جیسے روشنی اور اندھیرا ایک جگہ نہیں رہ سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ آپ دونوں ہی میاں بیوی یہاں نہیں آتے, تو آپ کے لیے تو پھر یہ بالکل سادہ سا طریقہ ہے کہ یعنی یہ دھمکی دے کے کہ تمہیں انڈور کرا دیں گے یا یہ کر دیں گے, مطلب اٹ ورکس فار دیٹ نہیں, لیکن جس طرح دونوں کو آنا چاہیے, جس طرح دونوں کو آنا چاہیے, چونکہ یہ بیڑا تو آپ نے اٹھایا تھا, آپ کے بیٹے نے تو آپ سے کبھی کوئی
ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ جی میرا کوئی علاج کراؤ. یہ تو آپ نے بیڑا اٹھایا تھا اور پھر آپ نے ہمیں ساتھ ملایا. تو پھر ہم جو دو لوگ ہیں ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سیم پیج پہ ہونا چاہیے نا. جیسے ہماری آرمڈ فورسز اور ہماری حکومت سیم پیج پہ ہے تو سیم پیج پہ تو ہونا چاہیے نا. میں چھوٹی سی خوشخبری سنا کے آج کا سیشن ختم کروں گا کہ آج کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک جادو کا گیجٹ ہے جسے ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں. اور اگر آپ کوئی 10 منٹ اس پہ غور کریں کہ یہ چیز کیا ہے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ بڑی کوئی جادو والی چیز ہے. تو ایسی ہی جادو والی چیزیں اور بھی ہیں. 21ویں صدی میں صرف اسمارٹ فون جادو والی چیز نہیں ہے آپ کی زندگی میں. 21ویں صدی میں دنیا کے تمام کام ماں سوا ایک دو چھوڑ کے ایسے ہی جادو نما طریقوں سے مدد لی جا سکتی ہے جیسا کہ اسمارٹ فون. اور بچوں کی پیرنٹنگ ان میں سے ایک چیز ہے, نشے سے نجات ان میں دوسری چیز ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا پرسیپشن لے لینا کہ اتنے زبردست اور میجیکل اور آسان طریقے موجود ہیں نشے کی بیماری سے دور ہونے کے لیے اور گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے, اگر آپ ان طریقوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیں جیسے کہ آپ بار بار اسمارٹ فون کے اندر جھانکتے ہیں, اور جب بھی آپ اسمارٹ فون کے اندر جھانکتے ہیں تو آپ مور امپریسڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گھروں میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ لوگ سیل فون کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی ویٹنگ پلیس پہ دیکھ لیں, ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں, کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں, حتیٰ کہ ریسٹورنٹ میں ایک فیملی کھانا کھانے گئی ہے اور وہ 6 افراد ہیں اور 6 کے 6 اپنے سیل فون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ سیل فون میں کوئی بات تو پھر ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے, تو اس میں کوئی بات تو ہوگی. پر جیسی بات یہ اسمارٹ فون میں ہے ایسی ہی بات اور بہت سے طریقوں میں ہے. جیسے کہ دل کا دورہ پڑتا تھا اور اب سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں تو انسان بلا چنگا اگلے دن کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ 21ویں صدی میں آپ کے سامنے ہیں. پیرنٹنگ ان میں سے ایک بہت نمبر 1 چیز ہے کہ اگر آپ ماڈرن پیرنٹنگ کو سیکھ لیں, تھیراپیوٹک پیرنٹنگ کو سیکھ لیں تو آپ کے اگلے پچھلے گلے سب دور ہو جائیں گے. یعنی آپ کروشل کنورسیشن سیکھ لیں جو کہ بالکل آسان ہے. آپ کہیں تو ہم کوئی اسپیشل کورس ارینج کر دیں گے اس کروشل کنورسیشن کا, یا اسرٹیونیس سیکھ لیں. اور اس کے علاوہ ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں اگر وہ آپ سیکھ لیں, یا پری میرٹل کاؤنسلنگ میں اگر چلے جائیں تو جیسے لوگ 6 مہینے پہلے شادی کے غراروں شراروں کے آرڈر دیتے ہیں نا, اور شادی سے 6 مہینے پہلے وہ جگہ بک کی جاتی ہے جہاں کھانا وانا کھلانا ہے اپنے مہمانوں کو. تو شادی سے 6 مہینے پہلے کچھ آورز جیسے کہ 36 آورز ٹوٹل, کوئی ہر روز 1 گھنٹے کے حساب سے 36 آورز ہوں تو بہت ہی اچھی پری میرٹل کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے جس سے کہ شادی جو ہے وہ ایک خوشگوار تجربہ بن جائے, جو کہ عام طور پر آج کل نہیں ہوتی. اور یہ ایسا ہو بھی رہا ہے, میں تھوڑی اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ, لیکن ایسا ہو بھی رہا ہے. لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سیکھنا ہے, اور 21ویں صدی میں رہنے کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو 21ویں صدی میں پیدا کیا ہے. اگر ابھی آپ کو اٹھا کے 18ویں صدی میں لے جائیں آپ بڑے دکھی ہو جائیں گے. اور یہ جو فینٹیسی ہے ابھی بھی کہ دیہاتوں میں بہت زبردست زندگی ہوتی ہے, اگر آپ کو لاہور سے اٹھا کے چک گاہ 42 میں لے جائیں 2 دن میں آپ بیمار پڑ جائیں گے. ہاں یہ بھی بات ہے, ڈرگس تو نہیں تھی. آپ اس پہلو پہ, پر ڈرگس سے تو آج بھی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی چیز ہو آپ نجات پا کے تو اور ایک بیٹر سٹیٹس میں جا سکتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ کوئی 2 سال اور 2 مہینے پہلے میں نے چائے چھوڑی تھی, اور پہلے 6 مہینے یا سال مجھے بڑی کوفت بھی ہوئی, کبھی انرجی کم, کبھی موٹیویشن کم.
لیکن اب وہ گئے وقتوں کی بات ہو گئی ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور چائے کو چھوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی انرجی کرائسس نہیں. اور ریسنٹلی میرا کافی مشکلات میں بھی وقت گزرا اپنے آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے اور آنکھوں کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, جس میں کافی مشکل سٹینڈز لگائے میرے ڈاکٹر نے. انہوں نے کہا جی صرف لیفٹ سائڈ پہ سونا ہے, رائٹ سائڈ پہ نہیں سونا, سیدھے بھی نہیں سونا, بس لیفٹ پہ سونا ہے. اور یہ مجھے پتہ چلا کہ بڑا مشکل کام تھا. پھر انہوں نے کہا جھک کے کوئی چیز نیچے سے نہیں اٹھانی 12 ہفتے. تو 12 ہفتے کے سٹینڈ لگے ہوئے ہیں. میں نے ایک دفعہ بھی ان کو نہیں کہا کہ آپ کام کریں, اور ہر ہفتے جا کے ان سے تازہ انسٹرکشن لیتا ہوں, اور جو کام وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کرتا ہوں, جو کام وہ کرنے سے منع کرتے ہیں تو میں قطعی طور پر منع ہو جاتا ہوں. تو آپ سے بھی توقع رکھی جاتی ہے کہ جو ہم آپ کو سجیشنز دیتے ہیں, ہدایات دیتے ہیں, ان کو اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں فالو کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.